الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، یہ اللہ کا مضبوط دین ہے۔ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرو مل کر، جیسے وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑائی کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، مسلمان اپنا مکمل سسٹم چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ یا تو ہمارے دین نے ہمیں پورا سسٹم نہ دیا ہو تو ہمیں دوسروں کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، پورا سسٹم چلا کر، چلاتا ہوا دکھا کر، اس پر صدیوں عمل کر کے دکھا دیا اور اس کو کامیاب ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اور پھر صرف کامیاب نہیں بلکہ پوری کائنات میں ایسا کوئی اور کامیاب نہیں ہوا ہے انسانیت کی تاریخ میں۔ اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر ہم کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دکان کامیاب ہو جائے تو لوگ دیکھ دیکھ کر اسی طرح کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی جا رہی ہے دکان، تو میں بھی وہی کاروبار کرتا ہوں، میرا بھی اچھا جائے گا۔ دنیاوی حساب سے ہم کامیاب لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور دین کے حساب سے ہم ناکام لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہودی عیسائی وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا تھا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ۔ فرمایا ایک وقت آئے گا تم یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چلو گے، جیسے جب آپ چلتے ہو تو دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں، کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے، ایسے ہی تم یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ حتیٰ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کی بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عالمگیری نظام ہے سورج اور چاند کا، ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی صحرا میں ہو، کوئی دریا میں ہو، کوئی پہاڑ میں ہو، کوئی سمندروں میں ہو، ہر جگہ سورج چاند نظر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے مہینے پہچانے جاتے ہیں، چاند کے ذریعے مہینے، سورج کے ذریعے اوقات، دن اور رات، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو ہم چھوڑ کر ہم آگے پڑھے لکھے نظام پر کہ جو پڑھے لکھے آدمی ہی پہچان سکتے ہیں۔ اگر یہ موجودہ ترقی کی شکل، موبائل، گھڑیاں اور یہ آپ کے شیڈول نہ ہوں، نہ چھپیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے۔ جبکہ سورج چاند کا نظام وہ ہر جگہ ہی ہوگا، ہر وقت ہی ہوگا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔
اور پھر اسلام اس پر بیس کرتا ہے، اور اسلام کے کئی احکام اس پر بیس کرتے ہیں۔ آپ رمضان کا چاند دیکھتے ہی تراویح پڑھنے نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ہمارے مسجد میں 2 بکرے آئے، یہ ذبح کر دینا، فلاں دن ذبح کرنے ہیں، یہ عقیقے کے بکرے ہیں۔ تو انہوں نے اگر پیر والے دن کہا تھا تو انہوں نے غلطی سے اتوار والے دن ذبح کر دی۔ اب میرے پاس پوچھنے کے لیے آ گیا اب کیا کریں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچہ پیدا کس وقت ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ مغرب کی اذان کے بعد ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اگر مغرب کی اذان کے بعد ہوا تھا تو پھر تو یہی دن بنتا تھا جس دن ذبح ہوا ہے غلطی سے، اس لیے کہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزی حساب سے ہم اس کو وہی دن کہتے ہیں، آج بعد نماز عشاء یہ ہوگا، حالانکہ وہ کل ہوتی ہے، وہ آج نہیں ہوتی، مغرب کے بعد وہ کل ہوتی ہے۔ تو اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے اتوار والے دن تو وہ پیر والے دن پیدا ہوا ہے، اور پیر والے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ اتوار والے دن ہی بنتا ہے۔ تو یہ شریعت کے احکام ہیں جو اس سورج چاند سے متعلق ہیں، اور ہم اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے، رات کے 12 بجے۔ اللہ تعالیٰ کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کی اذان سے، ہمارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے فکس، جبکہ مغرب کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عورت شوہر فوت ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے انگریزی حساب سے، یہی عربی مہینوں کے حساب سے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ یہ کون سا عربی مہینہ چل رہا ہے تو شاید ہی کوئی بتائے، اور اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کون سا عربی سال چل رہا ہے تو پھر تو شاید بالکل ہی کوئی نہ بتا سکے۔ ہم مسلمان ہیں، ترقی بہت ہے، شیڈول لگے ہوئے ہیں، تاریخوں کے چارٹ لگے ہوئے ہیں، عربی والے بھی لگے ہوئے ہیں، مگر ہمیں اپنی انگریزی کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انگریزی مہینہ 365 دن کا ہوتا ہے، عربی مہینہ 360 دنوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے جوڑ بھی 360 ہوتے ہیں، زاویے بھی 360 ہوتے ہیں۔ 90 کا زاویہ 90 تو 180 ہو گیا، 180 کو ڈبل کیا تو وہ ہو گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہم عدت بھی انگریزی کے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینے جو عربی مہینے ہیں عہد نبوت میں کافر بھی انہی پر چلتے تھے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ آپ کی ظاہری ترقی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی گھوڑوں اور بیل گاڑیوں کا تذکرہ ہے، اور وہی تیر اور کمان کا تذکرہ ہے۔ جب وہ دور دوبارہ آئے گا تو پھر لوگ اسی پر ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہ تکلف کے بغیر سمجھ میں آتا ہے۔ ہر جاہل عالم سمجھ سکتا ہے کہ سورج چڑھ گیا دن ہو گیا، سورج ڈوب گیا اگلا دن ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ چاند نظر آیا پہلے دن کا مہینہ شروع ہو گیا، بات ختم۔ اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی لگی تھی تو 14ویں کے چاند سے نکل جاتی ہے کہ 14 کو اس کو مکمل ہونا ہے، اگر غلطی لگی تھی تو وہاں اس کلیئر ہو جاتی۔ 15ویں کی تاریخ کا چاند لیٹ نکلتا ہے، وہاں غلطی کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مہینے 12 ہیں۔
ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہماری جانب بلا حرمت والے کیا ہوتے ہیں؟ آتے جاتے رہتے ہیں بھائی، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مہینہ کون سا جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کہ وہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ انگریزی کے حساب سے بتاؤ کہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو کیا 4 مہینوں کے علاوہ ظلم کرنا ہے؟ بولو، 4 مہینوں کے علاوہ بھی ظلم نہیں کرنا، کہا 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ کسی کی چیز چوری کرنا جرم ہے نا، اور کہا حرم پاک میں گری ہوئی چیز نہ اٹھاؤ، تو یہاں اٹھانی ہے؟ یہاں بھی نہیں اٹھانی۔ جو پہنچانا چاہتا ہے وہی اٹھائے گا، جو چوری کرنا ہضم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اٹھانا جائز نہیں، یہاں بھی جائز نہیں، فرمایا حرم میں جائز نہیں۔ فرق ہوگا نا، یہاں کسی کی چیز اٹھا کر ہضم کر جانا اور حرم پاک میں کسی کی چیز اٹھا کر ہضم کر جانا، فرق ہوگا یا نہیں؟ فرمایا حرم ہے، اس میں ایسے نہ کرو، حالانکہ وہ جرم ہر جگہ ہی ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی وقت بھی اپنی جان پر یا کسی کی جان پر ظلم کرنا جائز نہیں، لیکن یہاں فرمایا یہ 4 مہینے ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ہاں، کافر حملہ آور ہو اس کے ساتھ قتال کرنا ہے، کافر حملہ آور ہو اس کے ساتھ لڑائی کرو، حملہ شروع نہ کرو۔ یہ 4 مہینے ذو الحجہ سے ایک پہلے اور ایک بعد میں، تاکہ حاجی بڑے سکون سے گھر سے چلے اور حج کر کے بڑے سکون سے واپس پہنچ جائے۔ اور ایک بالکل سال کے بیچ میں رجب، جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں، جو ابھی شروع ہوا ہے، تاکہ دوران سال اگر بڑے حالات خراب ہوں، قبیلوں سے لڑ رہے ہوں، روڈ بلاک ہوں، سب کچھ ہو، تو کوئی عمرہ کرنے آنا چاہے تو اس رجب میں آ جائے۔ عمرے کا پروسیس چھوٹا ہوتا ہے، وہ آ کر واپس چلا جائے گا 1 مہینے میں۔ حج کا پروسیس بڑا ہوتا ہے، اس کے انتظامات بڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے زیادہ کھلا ٹائم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا، جاہلیت میں بھی یہ مہینے حرمت والے تھے۔ جاہل، کافر، باغی، مشرک وہ بڑے ظالم تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اب 4 مہینے شروع ہو گئے، ہر طرف ریل پیل ہو جاتی، کاروبار کھل جاتے، دکانیں چل پڑتی، قافلے روانہ ہو جاتے کہ اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ کچھ کافر تھے، انہوں نے کام کیا کہ جب آپ کا دشمن گزر ہے اس پر حملہ کر دو، اور وہ کہیں کہ جناب یہ تو ظلم ہوا ہے، یہ تو حرمت والا مہینہ تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر کہنا کہ یہ رجب ہے نا، ہم اگلے مہینے کو رجب بنا لیں گے، اگلے مہینے میں کسی پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو پھر حرمت پامال کرنے والی بات ہوئی نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ اس سال ہم شعبان کو رجب بنا لیں گے تاکہ 4 مہینے پورے ہو جائیں، اپنا ظلم بھی کر لیتے اور پھر 4 مہینے حرمت والے بھی پورے رکھتے تھے۔ وہ یہ بات مسلمہ تھی کہ یہ 4 مہینے ان میں ہم نے ظلم نہیں کرنا، اگرچہ کافر تھے۔ 1 مہینہ آگے پیچھے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر میں مزید اضافہ ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں اس کو آگے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے پیچھے کرنے والوں کو ڈانٹ رہا ہے، اور ہمیں ہماری جان بلا
پتہ ہی نہیں کہ وہ مہینہ کون سا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا اس کے آداب اور احترامات ہیں۔ مکے کا کافر ہے، اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تو ہر طرف ہر چیز اچھی ہو جاتی۔ ویسے تو سارے سال میں ظلم بند ہونا چاہیے، سارا سال ہی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے جن کا وہ بھی پاس کرتے تھے۔ ایک صحابی آ کر مسلمان ہوتے اور آ کر کہتے ہیں جی ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلہ ہے، وہ ہمیں راستے سے گزرنے نہیں دیتے، ہم صرف حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آ جا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اب ہی اتنا دین سکھا دیں کہ جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہم بار بار نہیں آ سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بعض احترام زمان کے ہوتے ہیں، بعض مکان کے ہوتے ہیں، بعض احترام زمان کے ہوتے ہیں، بعض مکان کے ہوتے ہیں، بعض جگہیں محترم ہوتی ہیں، بعض اوقات محترم ہوتے ہیں۔ حرمین کا علاقہ، یہ زمین محترم ہے، حرمت والی ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھو گے حرم پاک میں تو 1,00,000 نماز کا اجر ملے گا۔ مسجد حرام میں، اور وہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ پورے حرم کے علاقے میں اتنا ملے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا حرم کے علاقے سے باہر، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو حرم کے علاقے میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ جگہ، وہ ٹکڑا، وہاں ریت ہو، وہاں سڑک بنی ہوئی ہو، وہ محترم ہے، اس میں عبادت زیادہ عظیم ہو جاتی ہے۔ اس کی حرمت کو پامال کرنا، چوری اپنے علاقے میں کرنا، چوری وہاں جا کر کرنا، فرق ہوتا ہے۔ پاکستان میں چوری کرنا بھی جرم ہے، مگر حرم پاک میں چوری، اس کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ احترام جتنا کہیں آ جاتا ہے وہاں پر نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، جہاں بھی احترام آ جاتا ہے۔ جگہ کا احترام ہو یا وقت کا احترام ہو یا شخصیت کا احترام ہو، فرق پڑ جاتا ہے۔ تو حرم پاک کا علاقہ، اس کی عبادات بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور وہاں کیا ہوا جرم، اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہر شخص وہاں نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اوقات محرم کیے ہیں، کچھ اوقات محترم کیے ہیں۔ اوقات تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، تو ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان احترام والے اوقات میں رمضان مبارک ہے، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے، اور ان احترام والے اوقات میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ایک عام آدمی داڑھی مونڈ لے اور ایک عالم دین مونڈ لے، فرق ہوتا ہے نہیں؟ ہاں نا؟ ایسے ہی عالم دین کی عبادت اور عام آدمی کی عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا آپ میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، فضل العالم علی العابد، آپ میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں ان کا اور عالم دین کا اتنا فرق ہے جیسے میرا اور میرے عام عوام کا فرق ہے۔ دوسری بات میں فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کا اور عام ستارے کا فرق ہے۔ تو جہاں احترام بڑھتا ہے وہاں نیکیاں بھی کئی گنا ہو جاتی ہیں، وہاں پر گناہ بھی کئی گنا ہو جاتا ہے۔ قابل احترام شخص کا گناہ کرنا اور عام آدمی کا گناہ کرنا فرق ہوتا ہے۔
قابل احترام شخصیت کا نیکی کرنا اور عام آدمی کا نیکی کرنے میں فرق ہوتا ہے. قابل احترام جگہ پر نیکی کرنے اور گناہ کرنے کا فرق ہوتا ہے. قابل احترام اوقات میں نیکی کرنے اور گناہ کرنے کا فرق ہوتا ہے. تو یہ اوقات ہے 4 مہینے احترام والے، جن کو میرے رب ذوالجلال نے احترام والے کہا ہے. منہا اربعۃ حرم، حرم کا معنی احترام والے، حرمت والے. اللہ اکبر. ان 4 مہینوں میں ہی آپ کا عرفات آتا ہے. ایک دن کے روزے سے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. ان 4 مہینوں میں ہی ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں. فرمایا سارے سال میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنا قرب کا ذریعہ نہیں بنتی، اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی ان 10 دنوں کی نیکی پسند ہے. ان 4 مہینوں میں ہی عید کا دن آتا ہے. ان 4 مہینوں میں ہی حج آتا ہے. ان 4 مہینوں میں ہی عاشورے کا روزہ آتا ہے. ان 4 مہینوں میں ہی محرم کا مہینہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اللہ کے محرم مہینے کے ہیں. اب اس کے 2 معنی بنتے ہیں. ایک معنی محرم وہ جس کو سب محرم مانتے ہیں، اور ایک معنی اللہ کے حرمت والے مہینے کے روزے، اور وہ 4 کے 4 ہیں. اس لیے ان 4 مہینوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان 4 مہینوں میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے. ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. سامنے توبہ تائب ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. ان 4 مہینوں میں لڑائیاں بڑھائیاں کرنی جائز نہیں. ان 4 مہینوں میں لڑائی شروع کرنا جائز نہیں. آپ سمجھتے اس معنی 2 فوجوں کا آپس میں مار کا جائز نہیں. میں کہتا ہوں 2 بھائیوں کا آپس میں لڑنا بھی جائز نہیں، 2 پڑوسیوں کا آپس میں لڑنا بھی جائز نہیں، 2 فرقوں کا آپس میں لڑنا بھی جائز نہیں. وہ یہ سارے کام باقی 8 مہینوں میں بھی جائز نہیں، لیکن ان مہینوں میں لڑائی اس کا گناہ عام مہینوں سے زیادہ ہے. وہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والی بات ہے. عام مہینوں میں وہ سادہ طریقے سے نافرمانی ہے. ان مہینوں میں وہ نافرمانی پلس حرمت کو پامال کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ سب باتیں کون کرے گا؟ جو محسوس کرے گا کہ میں کس مہینے میں داخل ہو گیا ہوں، جس کو معلوم ہوگا کہ کون سا مہینہ جا رہا ہے، وہ یہ کام کر سکے گا. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، اگر ان مہینوں میں لڑنا جائز نہیں تو پھر ان مہینوں میں صلح کرنی چاہیے، لڑائیاں ختم کرنی چاہیے، آپس میں ناراضگیاں ختم کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اپنے بھائی سے. 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا حرام ہے. یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا، دونوں کا ٹکرا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے، وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام. میں محمد کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتا ہے، وہ اچھا ہے. شیطان کے نزدیک وہ اچھا جو پہل نہ کرے. شیطان یہی کہتا ہے تیری بے عزتی ہو جائے گی، ظلم بھی اس نے کیا اور پہل بھی تم کرو. وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے ظلم بھی اس نے کیا اور پہل بھی تم کرو. دونوں اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا وہ ہے جو پہل کرے اسلام کرنے میں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ واسطے تواضع کی، انکساری کی، اللہ واسطے اپنا حق چھوڑا، اللہ واسطے معاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا حق کبھی نہیں رکھے گا۔ آپ سے میں نے 10,000 روپیہ لینا ہے، اب میں نے تو لینا ہے، مجھے رب دے دے یا آپ دے دو، میں نے تو لینا ہے، لیکن آپ دو گے قسطوں میں، آپ دو گے پریشان کر کے، رقم توڑ دو گے، کسی کھاتے میں نہیں جائے گی، میرا رب دے گا، ایک دم دے گا، اور اس وقت دے گا جب مجھے بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اگر میں نے معاف کیا تو ضائع نہیں ہوا، میرا رب دے گا، اور اگر میں نے مطالبہ جاری رکھا، معاف نہیں کیا، تو پھر آپ سے ملے گا جیسے کیسے ملے۔ دنیا میں اگر آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں 1,00,000 روپیہ اور وہی میں نے کسی اور سے لینے ہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں آپ ڈائریکٹ اسی سے لے لو، آپ خوش ہو جاتے ہو، لے لیتے ہو، تحویل کو قبول کر لیتے ہو، اور کبھی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں۔ لیکن اب اگر اپنے بھائی کی کسی قسم کی زیادتی کو معاف کرو گے تو وہ بھی تحویل ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی جس کو معاف کر رہے ہو اس سے نہیں لو، اپنے رب سے لے لو، ملے گا ضرور۔ جس رب کی وجہ سے معاف کر رہے ہو وہ دے گا ضرور۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو قرض معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جو غریب ادا نہ کر سکتا اس کو مہلت دیا کرتا تھا، اگر مہلت کے باوجود ادا نہ کر سکے اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب بتاؤ کہ وہ ان سے اپنے قرض معاف نہ کرتا تو ہو سکتا پھر بھی نہ ملتے، معاف نہ کرتا پھر بھی نہ ملتے، تو کیا کر لیتا؟ آخرت میں ملتے تو وہ اتنے ہی ملتے جتنے دیے تھے، اور ہو سکتا ہے ان سے قرض لینے کے باوجود یہ کامیاب نہ ہو سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو بندے سے لینا مشکل بھی ہے، تھوڑا بھی دیتا ہے، 10 لاکھ دینا ہو کہتا اچھا یار 8 ہی دے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن رب ذوالجلال کئی گنا بھی دیتا ہے اور ایک دم بھی دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ معاف کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اگر آپ اپنے بھائی کو معاف کرو گے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ حرمت والا جس میں لڑائی نہیں کرنی، تو اس کے برعکس کیا ہے؟ پچھلی لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے۔ یاد رکھو ہر دو ناراض ہونے والے ان میں بسا اوقات ایک ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم ہوتا ہے، اور بسا اوقات دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں ہی مظلوم ہوتے ہیں، کوئی غلط فہمی ہوتی ہے اور دونوں دوسرے کو ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے معاملہ طے ہوتا ہے معافی تلافی سے۔ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ 3 دن کی اجازت ہے ناراض رہنے کی، 4تھے دن کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تیسرا دن آتا ہے، پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ مشرک اور ناراض لوگوں کو آپ معاف نہیں کرتے، تو یہ تو 2 ناراض ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ پیر آ گئی، جمعرات آ گئی، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو تھوڑی مہلت دے دو، 3 دن تک ہم نے اجازت دے رکھی ہے، اگر یہ آپس میں معاملہ صاف کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر لیں، ہم بھی ان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی آپس کی معاف نہ کریں تو ہم ان کے بڑے بڑے پاپ کیسے معاف کریں؟
اگر تو مومن کو معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کرے گا، اگر تو مومن کو معاف نہیں کرتا اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ تو یہ مہینے حرمت والے، ان میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے، ہر نیکی چھوڑنا اپنی جان پر ظلم ہے، ہر گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم ہے۔ نماز نہیں پڑھنے گیا ظلم ہے، خود تو گیا دوسرے کو لے کر نہیں گیا، وہ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ خود پڑھتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا، ظلم ہے۔ ساری شریعت اسلامیہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ جو جرم ہے وہ سب ظلم ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ 4 مہینوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہر برائی سے بچنے کی، روٹین سے ہٹ کر کوشش کرنی ہے۔ یہ معنی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ، ان مہینوں میں کافروں سے لڑائی کا حکم دیا۔ کب؟ اگر وہ شروع کریں تو۔ اگر پہلے سے چلتی آ رہی ہے، ظلم انہوں نے کیا ہے، حملہ ہم نے نہیں کیا، اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان مہینوں میں جنگ شروع نہیں کی جا سکتی، ابتدا کرنی جائز نہیں۔ اور یہ بڑی جنگ اور یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ ہمیں باقاعدہ احساس ہونا چاہیے کہ مہینے ان کے کیا تقاضے ہیں۔ ان میں زیادہ نیکیاں کرو، ان کا اجر زیادہ ہوگا، عام روٹین کے مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ ان میں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کا اجر بھی ان مہینوں میں روٹین سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر گناہوں سے نہ بچو تو وہ بھی ظلم ہے، اور اگر گناہ کرو اور یا نیکیوں میں سستی دکھاؤ وہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو رب ذوالجلال والاکرام اپنی طاعت کا حکم دیتا ہے، کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے نصیحت فرماتا ہے تاکہ میرے بندے میری آگ سے بچ جائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی آگ سے آزاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اور ان مہینوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق دے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی